شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت، کیا آپ خیال کرتے ہیں، کیا آپ خیال کرتے ہیں، ان اصحاب الکہف، بے شک اصحاب کہف، والرقیم اور اصحاب الرقیم، کانوا من آیاتنا عجبا، تھے ہماری نشانیوں میں سے عجیب۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اصحاب الکہف والرقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب تر تھے؟ اذ اول فتیۃ، جس وقت ٹھکانہ لیا چند نوجوانوں نے، الی الکہف، غار میں، فقالو، پس انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، عطا کر ہمیں، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، وہیئ لنا، اور تیار کر دے ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدن، بلائی، ہمارے معاملے میں بلائی تیار کر۔ فضربنا علی آذانہم، بس ہم نے تھپکی ماری ان کے کانوں پر، یا ہم نے پردہ ڈالا ان کے کانوں پر، فی الکہف، غار میں، سنین عددا، گنتی کے سال، ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں کھڑا کیا، لنعلم، تاکہ ہم دکھائیں، ہم ظاہر کریں، ای الحزبین، دونوں گروہوں میں سے کون، احصا، زیادہ یاد رکھنے والا ہے، کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما لبثوا، جو وہ ٹھہرے ہیں، امدن، مدت، کتنی مدت وہ ٹھہرے ہیں، دونوں میں سے کس نے اس کو یاد رکھا، کس نے یاد نہیں رکھا۔ ہم نے ان کو جگایا کہ چلو آپس میں یہ بحث مباحثہ کر کے کیا کہتے ہیں، کتنا ہم سوئے۔ بس آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 تک آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اصحاب کہف کا اجمالی تذکرہ۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر ان کا تذکرہ کیا ہے، آگے پھر تفصیلاً بیان اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ اس رکوع میں اجمالی تذکرہ ہے، تو ہم بھی اجمالی تذکرہ کریں گے، تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے تو تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ انشاءاللہ اصحاب کہف کا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ربط، مقبل کی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کی رسالت کی دلیل اصحاب کہف کا واقعہ سنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے یہ۔ صدیوں پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا آپ صحیح صحیح واقعہ سنا رہے ہیں، جبکہ آپ کسی کے پاس پڑھنے بھی نہیں گئے، تاریخ کی کتابیں بھی آپ نے نہیں پڑھی، اس کے باوجود یہ واقعہ سنا رہے ہیں، تو اللہ نے آپ کو بتایا جو بغیر وحی کے معلوم نہیں ہو سکتا، تو وحی آتی ہے نبی پر، معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح یہ واقعہ قیامت کی دلیل بھی ہے، جیسے دلیل نبوت ہے ایسے یہ واقعہ دلیل قیامت بھی ہے۔ تو قیامت کی دلیل یہ واقعہ کیسے ہے؟ قیامت کا، چونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، جب اللہ تعالیٰ 300 سال سلا کر دوبارہ جگا سکتا ہے تو موت دینے کے بعد بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ اجمالی طور پر بیان کیا، اس کے بعد تفصیلاً اس کو بیان کیا جائے گا۔ فرمایا کیا تو گمان کرتا ہے اصحاب کہف ہماری قدرت کی نشانیوں میں کوئی عجیب تھے؟ آپ کو یہ گمان ہے کہ عجیب نشانی ہے یہ؟ چونکہ قریش مکہ نے جب یہودیوں کے بتانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے تھے، شان نزول آپ کو بتا دیا پہلے، تو قریش مکہ نے جب یہودیوں نے کہا کہ یہ 3 سوال آپ جا کر ان سے پوچھو، ایک روح کے متعلق، اور دوسرا اصحاب کہف کون لوگ تھے، غار والوں کا کیا واقعہ ہے، اور ذی القرنین کون تھا، تو یہ دوسرے سوال کا جواب چل رہا ہے۔ تو قریش مکہ نے جب یہودیوں سے یہ سوالات لیے تھے تو کہنے لگے کہ یہ عجیب قصہ ہے، ان کو یہ عجیب لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کو عجیب خیال کرتے ہو کہ بہت ہی عجیب ہے، حالانکہ اس سے بڑھ کر عجیب بھی ہیں، تمہیں صرف یہ عجیب لگا۔ چاند ستاروں کو بنانا، زمین و آسمان کو پیدا کرنا، ان کی پیدائش یہ اصحاب کہف کے قصے سے عجیب نہیں ہے؟ کفار مکہ تلواریں سونت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو وہاں سے نکال کر صحیح سلامت مدینہ پہنچا دیا، کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود ہیں، 100 اونٹ انعام رکھا ہوا ہے۔ دشمن غار کے دہانے پہنچا، دشمن کو اندھا کر دیا، دیکھ نہ سکا، نزول سکینت ہوئی، اللہ کی معیت نازل ہوئی، فرشتوں کی حراست میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور صدیق کی حفاظت کی۔ اصحاب کہف کے واقعہ سے کیا یہ زیادہ عجیب نہیں ہے؟ پیچھے سورہ بنی اسرائیل آپ نے پڑھ لی، معراج کا واقعہ گزرا، کہ اصحاب کہف کے واقعہ سے زیادہ عجیب نہیں ہے؟ کہاں کہاں کے سفر ہوئے، اور تھوڑی سی دیر میں 300 سال نہیں لگے وہاں پہ، یہ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ تو بہرحال عجیب کہنے کی وجہ بتائی میں نے آپ کو کہ عجیب کیوں کہا آیت میں۔ دوسری بات یہاں پر جو آج کے سبق میں آپ نے سمجھنی ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، ہم اس پر بات کریں گے۔ کہف والرقیم، کہف اور رقیم 2 لفظ ذکر ہیں۔ کہف کس کو کہتے ہیں؟ کہف اس وسیع غار کو کہا جاتا ہے جو پہاڑ کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی جی، غار میں جا کر رہے تھے، اس لیے ان کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ ان کو اصحاب الرقیم کیوں کہا؟ رقیم کیوں کہا؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے۔ بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی جماعت کے 2 نام ہیں، انہی کو اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں اور انہی کو اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے، نمبر 2 دوسرا قول، کہ یہ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں، یہ دونوں الگ الگ جماعتیں۔ رقیم کا معنی ہے پہاڑ کے اندر جو کھو ہوتی ہے۔ اصحاب کہف کا تو ذکر قرآن کریم میں ہے لیکن رقیم کا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں رقیم وہ لوگ تھے، بخاری شریف میں جن کا واقعہ آتا ہے کہ 3 لوگ سفر میں چلے تھے، بارش شروع ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے، تو غار کے آگے ایک بڑی چٹان آ گری، پھر ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا تھا، وہ چٹان ان کے آگے سے ہٹ گئی اور نکل کے چل پڑے۔ تو اصحاب الرقیم بعض کہتے ہیں وہ ہیں۔ 2 نمبر 3، باقی حدیث تو آپ نے سنی ہوگی نا کئی دفعہ، یہ جو بخاری والی روایت کا میں نے اشارہ دیا آپ کو،
جی نمبر 2 بلکہ 3، رقیم بستی کا نام ہے جس میں وہ رہتے تھے، یعنی اصحاب الکافی کی بات ہو رہی ہے، تو غار والے اس لیے کہتے ہیں کہ جا کے غار میں رہے، اور رقیم اس لیے کہتے ہیں کہ رقیم اس بستی کا نام تھا، تو یہ غار والے بھی ہیں اور رقیم والے بھی ہیں۔ چوتھا قول، رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس میں یہ غار تھا، جس پہاڑ میں یہ غار تھا اس پہاڑ کا نام رقیم ہے، تو اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں۔ پانچواں قول، رقیم ان کے کتے کا نام ہے جو ان کے ساتھ چل پڑا تھا، اس کا تذکرہ آگے بات آ رہی ہے، تفصیلاً ہوگا۔ نمبر 7، ساتواں قول، لکھے ہوئے صحیفے اپنے ساتھ لے گئے تھے اس لیے ان کو رقیم کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں بعض اوقات آپ لوگ سفر میں جائیں تو آپ کے جو معمولات ہوتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپنے معمولات کو ساتھ رکھا جاتا ہے، ساتھ لے جاتے ہیں کہ آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کا مطالعہ ہو رہا ہے، یا قرآن مجید کا نسخہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کوئی لٹریچر ساتھ لے جاتے ہیں مطالعہ کرنے کے لیے کہ ہم اس کا مطالعہ کیا کریں گے سفر میں، گاڑی میں بیٹھیں گے 5 6 7 8 10 12 15 گھنٹے چلیں ساتھ مطالعہ کر لیں گے، وہاں فارغ وقت ملے گا، یہ رسالہ بڑا اچھا ہے، بڑے اچھے مضامین ہیں، علمی مضامین ہیں، چلیں ہم اس کا مطالعہ کر لیں گے۔ آج کل تو سارا خط موبائل میں آ گیا نا، لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی ہے نا۔ تو اس طرح یہ لوگ اپنے ساتھ مطالعے کے لیے کچھ صحیفے لے گئے تھے، آسمانی صحائف، کہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے، تو رقیم لکھی ہوئی، مرقوم لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تو یہ کچھ صحائف اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ ہم جا کر ان کا مطالعہ کریں گے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہتے ہیں، کتاب والے، رقیم والے۔ اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے، چونکہ یہ لوگ اس زمانے کے فتنے سے بچنے کے لیے نکلے تھے نا، تو اپنے ساتھ مطالعے کے لیے لٹریچر ساتھ رکھا۔ تو یہاں پر یہ تو ہم آگے چل کے عرض کریں گے، ابھی صرف میں اشارہ دے رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں رہے۔ دجالی دور میں جو دجالی فتنے عروج پہ ہوں گے، دجالی تہذیب سے بچنے کے لیے، چونکہ سورۃ کہف کا اس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، کون سے لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے، کیا کیا مطالعہ کیا جائے، کیا کیا ہماری ضرورت ہے تاکہ دجال کے فتنے سے بچ سکیں، اس کے اثرات سے بچ سکیں۔ چونکہ جیسا مطالعہ ہوگا ذہن پر ویسے اثرات پڑتے ہیں نا، انسان جس طرح کا مطالعہ کرے ذہن پر اسی طرح کے اثرات پڑتے ہیں، تو دجالی فتنے سے کس طرح کا مطالعہ کرنا چاہیے، بہرحال اس کا تذکرہ اپنے مقام پر کریں گے۔ کتنے قول بتا دیے؟ 7۔ 8واں قول، رقیم کا معنی کتاب مرقوم ہے، لکھا ہونا، تو رقیم سے مراد وہ تختی ہے جس تختی پر ان کے نام لکھ کر وہاں پر نصب کر دیا تھا، یعنی جب یہ ملے تھے تو ان کے ملنے کے بعد ان کے نام لکھ کر تختی پر، اس تختی کو وہاں لگا دیا کہ یہ فلاں فلاں، نام بتاؤں گا انشاءاللہ، میں آگے چلنے دیں، ابھی تقریباً شاید کل کے سبق میں آ جائے واقعہ جب چلیں گے، ابھی واقعہ نہیں سنا رہا، صرف ہم اس کے مقدمات پہ چل رہے ہیں۔ جو نام لکھ کر اس تختی کو وہاں لگا دیا تھا، تو رقیم اس لیے کہتے ہیں، رقیم سے وہ تختی مراد ہے، نام پورا نسب یہ سارا لکھا ہوا تھا۔ 9واں قول اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، 8واں قول تو یہ ہے کہ جب یہ ملے تھے تو اس وقت نام تختی پہ لکھے، لیکن 9واں قول یہ ہے کہ یہ نوجوان جو اپنا ایمان بچانے کے لیے، بادشاہ چونکہ کافر تھا، مشرک تھا، اور یہ توحید پر قائم تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے نکل پڑے تھے، تو یہ نکلنے والے جو نوجوان تھے یہ اعلیٰ عہدے داروں کے بیٹے تھے، عام لوگ نہیں تھے، یہ شہزادے تھے، گم ہو گئے، بڑی تلاش کی، ہر ممکن کوشش کیا، نہ ملے، تو اس عجیب اور غریب نوعیت کی وجہ سے ان لوگوں کے نام اور نسب سرکاری طور پر لکھ کر محفوظ کر دیے تھے، یا تو ان کو تلاش کرنے کے لیے نام لکھوائے گئے، یا یاد رکھنے کے لیے ان کے نام لکھوا کر سرکاری محافظ خانے میں ان کو محفوظ کر دیا تھا،
اس لیے ان کو رقیم کہا جاتا ہے۔ اصحاب الکہف والرقیم کا معنی غار والے اور تختی والے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب پہلے اجمالی طور پر اصحاب کہف کا واقعہ فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب ان نوجوانوں نے دنیا کی زینت سے منہ موڑ لیا، کفر اور شرک سے بھاگ کر غار میں جا کر پناہ لی۔ جانے کا طریقہ کیا اختیار کیا وہ انشاءاللہ جب تفصیلی واقعہ سناؤں گا وہاں پر عرض کروں گا۔ شاہی خاندان کے رہنے والے، محلات اور کوٹھیوں میں رہنے والے سب کچھ قربان کر کے شہر کو چھوڑ کر ایک غار میں جا بسے، غار میں جا بیٹھے۔ غار کا نام ایک قول تو یہی ہے رقیم اس غار کا نام تھا یا پہاڑ کا نام تھا، اور ایک قول یہ کہ اس غار کا نام جیرون ہے اور پہاڑ کا نام بنجلوس تھا۔ ابھی یہ کہاں پر ہے اور کیا کیا اقوال ہیں یہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ آج کل جو جہاں پر جا کر لوگ زیارت کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ جب غار میں پہنچے تو جا کر انہوں نے دعا کی، جیسے ترجمے میں ابھی آپ نے پڑھ لیا، اور یہ کہا اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ جا کر دعا بھی کی۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ راہ ہدایت، حق تک پہنچا، دشمن سے ہماری حفاظت فرما کہ ہم کافروں سے مشرکوں سے بھاگ کر آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں کہ ہمارا دین خراب نہ ہو، عقیدہ توحید میں کوئی خلل نہ آئے، تو اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو اللہ سے دعا بھی مانگ لینی چاہیے۔ اب دین بچانے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے لیے تدبیر یہ اختیار کی کہ اس غار میں چند سالوں تک ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ یہ جو ہم نے یہاں پر ابھی پڑھا تھا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ایک ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ ان کے کانوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا، یعنی گہری نیند سلا دیا تاکہ ان تک کسی کی آواز نہ پہنچے کہ پریشان نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، بے خوف اور خطر رہیں، برسوں تک بے فکر سوئے رہیں۔ تو اللہ تعالی نے گنتی کے چند سال فرمایا، کیوں؟ 309 سال، پھر گنتی کے چند سال، تو وہی آخرت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سال ہیں وہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ دنیا کے سال مراد ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سال ہیں آخرت میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اس اعتبار سے قال فی سنۃ مما تعدون، تو اس اعتبار سے تو یہ چند گھنٹے سوئے تھے۔ تو جن لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، اعتراض کرتے ہیں کتنا سو کر کیسے جاگے، تو اللہ کے بندو اللہ کے ہاں تو یہ چند گھنٹے تھے۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کو تھپکی دی، جیسے ماں بچے کو سلاتی ہے نا، تھپکی دیتی ہے اس کو تاکہ بچہ آرام سے سو جائے، ایسے تھپکی دی، سو جاؤ آرام سے۔ پھر اس کے بعد 309 سال سلانے کے بعد اللہ نے ان کو جگایا۔ کیوں جگایا؟ تاکہ دکھائے، ظاہر کرے، اللہ کو خود تو معلوم ہے، دوسروں کو دکھائے کہ ان دو فریقوں میں سے کس نے اس کو یاد رکھا اور کون بلا گیا، کتنا سوئے، کتنا وقت سوئے۔ تو کسی نے کہا جی 1 دن سوئے ہیں یا 1 دن سے بھی کچھ کم سوئے ہیں، کسی نے کہا 1.5 دن سوئے ہوں گے، کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کتنی مدت سوئے ہو۔ یعنی خود ہی آپس میں کہنے لگے، جب آنکھ کھلی اب بحث مباحثہ کرنے لگے، ایک نے کہا جی غفلت ہو گئی، اتنا زیادہ سو گئے، یعنی کتنا سوئے، آدھا ہی تو دن سوئے۔ دوسرا کہتا ہے کوئی پورا دن سو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں 1.5 دن ہو گیا ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا نہیں کرتے، کہنے لگے ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب خوب جانتے کتنا سوئے، بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ آگے اس کی تفصیل اپنے مقام پر آ رہی ہے، کتنا سوئے، پھر اٹھائے تو کیا ہوا،
یہ واقعہ نہیں، ابھی صرف اس کے جو مبادیات ہیں وہ میں بتا رہا ہوں جو ان آیات سے متعلق ہیں. واقعہ تو اپنے مقام پر، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سناؤں گا، کیوں نکلے، وجہ کیا ہوئی، بادشاہ نے کیا کہا، کیا ان کو الٹیمیٹم دیا، انشاءاللہ کل کے سبق میں. شاید اس پر 2 دن لگ جائیں واقعے پر. تو بیچ میں ناغہ مت کیجئے اور تاخیر سے مت آئیے، ورنہ بات ادھوری کی ادھوری رہ جائے گی، نہ ادھر کی سمجھ آئے گی نہ ادھر کی سمجھ آئے گی. اصل میں واقعات ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ پورا نہ سنیں، آدھا سنیں تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں ادھر کیا تھا ادھر کیا تھا، پھر جا کے اپنی مرضی سے لوگوں کو بیان کریں اور سر میرے تھونپ دیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو ان نوجوانوں کی طرح کچھ بوڑھے لوگ بھی تھے جو توحید پر قائم تھے، لیکن بادشاہ وقت کے ظلم کی وجہ سے آواز بلند نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی ہجرت کی طاقت رکھتے تھے کہ نکل جائیں اور ہجرت کریں. تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور اس بد عقیدگی کا بائیکاٹ کرنے کا پہلا قدم اٹھانے والے نوجوان تھے. کتنے تھے ان کی تعداد کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ تعداد میں بحث مباحثہ کرنے کی آپ ضرورت نہیں چھوڑیے اس کو. دنیا کی تاریخ گواہ ہے، انقلاب ہمیشہ جوانوں سے آیا ہے، بوڑھوں سے نہیں. انقلاب ہمیشہ جوانوں سے آیا ہے. جب نوجوان قربانی دیتا ہے تو انقلاب آ جاتا ہے. پوری زندگی میں جو جوانی کا زمانہ ہوتا ہے یا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. اس لیے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اصل توبہ وہ ہے جو جوانی میں کی جائے، اور یہ پیغمبری شیوا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوا یہ پیغمبری. اور فرماتے ہیں بوڑھا ہو کر تو جو خون خوار شیر جو پورے جنگل میں جس نے تباہی مچائی ہوتی ہے، جانوروں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جب بوڑھا ہوتا ہے وہ بھی ٹک کے پڑ جاتا ہے، وہ بھی ہل نہیں سکتا. تو بوڑھا کر ایک آدمی کی کمر بستر کو لگ جائے، اب توبہ کر لے. ہاں معاف اللہ نے اب بھی کر دیا، توبہ اس کی ہو گئی. دیر آیت درست آیت، دن کا بھولا رات کو بھی آ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اصل وقت جوانی کا ہے. ہمارے جو معمول بن گیا نا، بڑے پیسے والے بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ابھی تو جوان ہیں بھائی، بوڑھے ہوں گے پھر حج کے لیے جائیں گے. اور جب بوڑھا جا کر اس کی ہڈی اس سے منتیں کر رہی ہوتی ہے، نہ ہمارے اوپر ظلم کر، اب اس کو حج کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں. جسم اس سے انتقام لے رہا ہوتا ہے اور یہ خوش ہو رہے ہیں بابا جی حج کر کے آئے. پتہ نہیں وہ اللہ اکبر کہتا ہوگا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ وہ اوے اللہ کہتا ہوگا، یا پتہ نہیں کیا کہتا ہوگا وہاں پر تھکا کر. تو حالت یہ ہو جاتی ہے بڑھاپے میں. تو یہ عبادات ان کے مواقع جوانی کے ہیں. ہاں جو بوڑھا ہو کر کرے بہت اچھی بات ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن انقلاب جوانی کے زمانے میں آتے ہیں. آج کل کے جوانوں سے تو بوڑھے میرے خیال میں زیادہ طاقتور ہیں. ہم مساجد میں دیکھتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، زیادہ جوان ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں اور جوان بےچارے آتے ہی نہیں ہیں. اگر جو آتا ہے تو وہ پیچھے لیٹا ہوتا ہے. بوڑھے بےچارے تراویحیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوجوان پیچھے لیٹا ہوتا ہے. جب بات تو پھر ان کو شرم آ جاتی ہے، جب امام صاحب پڑھتے رکوع کو پہنچنے لگتے ہیں، باقی جلدی رکوع میں گھس جاتے ہیں. تو ان نوجوانوں سے ہم کیا امید رکھیں گے؟ تو انقلاب نوجوانوں سے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جان نثار بھی نوجوان تھے. یہی نوجوان قرآن و سنت کا پیغام لے کر آگے بڑھے تھے. قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر جوانی اور شباب کا ذکر ہے. اگر نوجوانوں کی صحیح تربیت کی جائے تو لوگ ملک اور ملت کا سرمایہ ہیں. یہ لوگ ملک اور ملت کا سرمایہ ہیں. محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان لڑکا تھا. وہ آ کر پورا سندھ فتح کر کے ہندوستان کے اندر اسلامی جھنڈا لہرا کر چلا گیا. اور ہمارے 17 سال کو وہ سگریٹ پینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. پان کی پڑیا منہ میں رکھی، مرغی کی طرح جگہ جگہ بیٹھیں کر لیتے ہیں، بس اور کوئی پتہ نہیں ہے. حالات ایسے بن چکے ہیں. موجودہ دور میں اس معاملے میں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے. نوجوانوں پر محنت نہیں، وہ اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں. آج اس مادیت کے دور میں جو ایمان اور مادیت کا مارکا چل رہا ہے، کشمکش چل رہی ہے، اس میں نوجوانوں کو کھیل میں لگا دیا، تماشے میں لگا دیا، فلم بینی میں لگا دیا، فحاشی میں لگا دیا، اوریانی میں لگا دیا،
تو کیا امید رکھتے ہیں آپ ان نوجوانوں سے کہ اگر حضرت مہدی اور عیسیٰ آئیں گے تو یہ ساتھ دیں گے ان کا؟ یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ آج ہمارے نوجوان کوئی ذمہ داری اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مساجد کا نظام دیکھیں، مدارس کا نظام دیکھیں، بوڑھا بندہ جو ہوتا ہے اس کو کمیٹی کا صدر بنایا جاتا ہے، اور بوڑھا بیچارہ خود چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا، مشکل سے کبھی نماز کو آتا ہے کبھی نہیں آتا، اس کو ہم عہدہ سونپ دیتے ہیں۔ کیوں؟ نوجوانوں نے اپنی صلاحیت کو ختم کر دی۔ اس لیے نوجوان کو نوجوان رہنا چاہیے، انقلابی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ ہر آنے والا دن پہلے سے اچھا گزارنا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن اپنے آپ کو پہچانے تو صحیح نہیں، کم از کم مایوس کیوں ہو گئے ہیں؟ لیکن بے حیائی کے کاموں کو یورپ نے زیادہ عروج دیا، نئی نسل کے ذہنوں کو بگاڑا۔ وہ اب جان سے نہیں مارتے، اب دل کو مارتے ہیں، دلوں کو اپنا غلام بنا لیا انہوں نے، رخ بدلا، دلوں پر محنت کی، دلوں کو اپنی طرف موڑ دیا۔ یہ ان کی محنت ہے۔ یہ جو ایمان اور مادیت کا مارک اور کشمکش چلتی ہے، آج کے زمانے میں غیر مسلم لوگوں کو مارتے نہیں، رخ بدلتے ہیں۔ ان نوجوانوں کا رخ بدلو، اس کو اپنی طرف موڑو، اپنی تہذیب، اپنی کلچر اور اپنی ثقافت کے ساتھ اس کو جوڑ دو اور ان کی ذہن سازی کرو، بس یہ ہمارے ہیں۔ بس سوچ بگاڑ دی ہے، ایسی محنت کی کہ آج باطل اور ناجائز کاموں پر خوب پیسہ لگایا جاتا ہے، خوب اس کے لیے وقت نکالا جاتا ہے۔ فلم دیکھنے کے لیے، ڈرامہ دیکھنے کے لیے 10-10 گھنٹے، 15-15 گھنٹے وقت ہوتا ہے، لیکن دین کی بات سننے کے لیے 20 منٹ وقت نہیں ہوتا۔ جمعے والے دن بوڑھے بیچارے آ کے اگلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور نوجوان جب خطبہ ہو چکتا ہے، تکبیر ہونے لگتی ہے، اس وقت دوڑ رہے ہوتے ہیں، مجھے جگہ دے دیں، آگے ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، کہتے اوپر چل، کوئی کہتا دائیں، کوئی کہتا بائیں۔ یہ ہماری نئی نسل، خوب پیسہ لگایا جاتا ہے، اور آج حالات کیسے جا رہے ہیں؟ دین کے کاموں پر خرچ نہیں کیا جاتا، اور یعنی اور فحاشی کے لیے اتنا لگایا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ اس کی طرف آ جائیں۔ آج ایک گانا گانے والا، ایک زمانہ وہ تھا کہ ان کو دنیا اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتی تھی۔ جس دسترخوان پہ کوئی شرفاء بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ان میراثیوں کو اس دسترخوان پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ عام لوگ اگر چرپائی، کرسی، صوفے پر بیٹھتے تھے، ان کو نیچے رکھ کر کھانا دیا جاتا تھا بغیر دسترخوان کے، جوتے بھی نہیں اتارتے تھے۔ لیکن آج ان کو وہ نام دے دیے جو مہذبان ہیں، ماڈل، فنکار، اداکار۔ حالانکہ پیچھے اپنے ماضی میں جائیے، میں تو وہ نام بھی زبان پہ نہیں لاتا جو ماضی میں ان کو کہا کرتے تھے۔ اور پھر آج ایک گانے پر 5 منٹ 2 منٹ جو وہ لگاتے ہیں، ان کو لاکھوں دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نئی نسل اس لائن پہ آ جائے، وہ دین کی طرف نہ جائے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر دین کی طرف آئیں گے، دین کا کوئی کام کریں گے، تو مہینہ گزرنے کے بعد بھی 15, 16, 20 ہزار ہمیں تھما دیا جائے گا، اور یہاں پر 1 منٹ میں ہمیں لاکھوں دیا جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارے معاشرے میں قدر دین والوں کی، اور ان کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور دین والوں کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، یہ ابھی غالباً یہ اپریل کے مہینے کی بات ہے۔ ایک جگہ پر ایک پروگرام تھا، کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مولانا صاحب تشریف لائے تھے لاہور سے، نام میں نہیں لیتا، یہ نہ کہیں سن لیں۔ تو باتوں سے کوئی بات چلی، کہنے لگے ایک جگہ میں نکاح پڑھنے گیا، بڑی اونچی فیملی تھی، تو میں نے نکاح پڑھا تو لڑکے والے مجھ سے پوچھنے لگے، بڑے مالدار لوگ تھے، لڑکے والے مجھ سے پوچھنے لگے مولانا آپ نے کتنے پیسے لینے؟ کہتے میں نے کہا جتنے میراثیوں کو دیے اتنے مجھے بھی دے دو۔
یہ آپ نے ڈولٹ مکے والے لائے ہوئے ہیں، جتنے آپ نے ان کو دیے مجھے بھی دے دو. کہتے مولانا صحیح بتائے، مذاق تو نہ کریں. کہتے میں نے کہا بھائی مذاق نہیں کر رہا، صحیح کہہ رہا ہوں، جتنے ان کو دیے مجھے بھی دے دو. وہ پھر کہتے مولانا نہیں، خدا کے لیے صحیح بات کریں، مذاق نہ کریں ہمارے ساتھ. مولانا کہنے لگے بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں. نکاح میں نے پڑھا، جوڑا آپ دونوں کو میں نے ہے، مجھے اتنے بھی نہیں دیتے جتنے ان کو دیے آپ نے. کہتے حالات ایسے ہیں. یعنی وہ اس کو مذاق میں لے رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر ہم نے ہزاروں لاکھوں میں لٹائے ہیں. حالات ایسے ہیں. تو اس لیے نوجوان نسل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج کے اس سبق سے، آج کی ان 4-5 آیتوں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ نمبر 1، دجالی فتنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. نمبر 2، انقلاب کی تحریک نوجوانوں سے چلتی ہے، اس لیے اپنی نئی نسل پر، اپنے نوجوانوں پر محنت کرنی ہوگی. نوجوانوں کو اس طرف لانا ہوگا، سمجھانا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیاں اور صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ کام آپ کر سکتے ہیں. نمبر 3، انقلاب کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، بغیر قربانی کے انقلاب نہیں آتا. جیسے ان نوجوانوں کو دیکھیے جو اصحاب کہف تھے، یہ جو 6-7 نوجوان تھے، کس طرح اپنے محلات، کوٹھیوں کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، آرائش کو چھوڑا، سہولتوں کو چھوڑا اور غار میں چلے گئے. ایمان بچانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا، دجال کے فتنے سے جو لوگ بچیں گے، معمول رہیں گے، وہ جو پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہوں گے اور غاروں میں جا کر پناہ لیں گے، وہ معمول ہو جائیں گے. تو جو قربانی دیتا ہے بندہ، تو اللہ پھر غار سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیتے ہیں. ارے یوسف علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ نے کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے، غار سور سے اٹھا کر اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ نہیں بنا دیا قیامت تک کے لیے. تو قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ ہجرت کی، مکہ چھوڑا، علاقہ چھوڑا، وطن چھوڑا، برادریاں چھوڑی، تو قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. نمبر 4، گناہ سے بچنے کا قدم اٹھانا ہوگا. بہانے نہ بنائیں کہ جی گناہ نہیں چھوٹتا، فلاں نہیں ہوتا، یا حالات ایسے ہیں، فلاں نہیں. قربانی دینی پڑتی ہے. اس وقت کتنے مشکل حالات تھے. آج اگر کوئی عورت کہتی ہے جی میں نماز نہیں پڑھ سکتی، کیا ہوا؟ خاوند ظالم ہے. فرعون کی بیوی نہیں پڑھتی تھی، اس سے بڑا ظالم ہے خاوند. سوال تو یہ ہے نا، یہ بادشاہ کتنا ظالم تھا. جیسے ان کو کہا 3 دن کے اندر اندر اپنا عقیدہ بدل لو ورنہ سخت سزا دوں گا، عبرتناک سزا دوں گا. کیا آج کے بادشاہ کسی کو یہ بات کہتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم بہانے بناتے ہیں. حالات ایسے ہیں. کس نے کہا حالات ایسے ہیں؟ نمبر 5، اپنی طرف سے قدم اٹھائے. دیکھیں کوشش کرے گا تو کام چلے گا نا. قدم ہی نہیں اٹھائے گا، کوشش ہی نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی کوشش ہی نہیں کرتا نیکی کی طرف آنے کی، پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا نہیں، قدم نہیں اٹھاتا تو کیا پڑے گا؟ خاک. قدم تو اٹھائے، کوشش تو کرے. پھر 5واں کام اللہ سے مانگ لے، اللہ سے دعا کرے، یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا اتنا میں نے کر لیا، اللہ آگے آپ توفیق دے دیں مجھے. جب بندہ قدم اٹھا لیتا ہے تو اللہ توفیق بھی دے دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا مانگے، جیسے اصحاب کہف نے انہوں نے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو کوئی بھی کام ہو، اب نماز کو دل نہیں کرتا، اپنی طرف سے ہمت کریں، قدم اٹھائیں، اللہ سے دعا بھی مانگ لیں، یا اللہ مجھے نماز پڑھنے پہ استقامت عطا فرما. کوئی بھی نیکی کا کام نہیں ہو رہا، آپ اللہ سے مانگیں، دعا کریں. یہ سبق ہمیں آج کے سبق سے ملا. نمبر 6، اپنے مقصد پر غور کریں، فضول بحث میں نہ پڑے. فضول بحث سے وقت ضائع ہوتا ہے. اب دیکھیں جب انہوں نے بحث شروع کی، کتنا سوئے؟ ایک نے کہا اتنا، دوسرے نے کہا اتنا، پھر نہیں اللہ جانتے ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں ہم کتنا سوئے. بس بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. مقصد پہ غور. مقصد کیا ہے؟ مقصد کی بات کیجئے. نمبر 7، انسان اگر کوشش کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ایمان سے روک نہیں سکتی. انسان اگر کوشش کرے
دنیا کی کوئی طاقت اس کو ایمان سے روک نہیں سکتی، جیسے انہوں نے کوشش کی۔ اور نمبر 8، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کسی معاملے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو بڑا جلدی فیصلہ کر دیتے ہیں نا، مثال کے طور پر ہم جلد باز بہت ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج ہی درخت لگایا ہے، بیج ڈالا ہے، آج ہی پھل بھی لگ جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی زندگی مکہ میں گزاری، 13 سال ان پر ادھر محنت کی، 10 سال مدینہ میں جا کر محنت کی، پھر ان کے علاوہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تبلیغ کی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں ابھی ہم نے بیج بویا اور کل سیب لگ جائیں، آم لگ جائیں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش ہمت کرنی پڑتی ہے، وقت لگتا ہے۔ تو آپ وقت لگائیں، محنت کریں، قرآن بھی سیکھ لیں گے، سب کچھ پڑھ لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ فوراً ہو جائیں۔ اور عام طور پر بعض اساتذہ میں یہ ہوتا ہے، بچہ دیکھو اس کو سبق یاد نہیں ہوتا، پڑھتا نہیں ہے، یاد نہیں کرتا، اس کی اپنی کوئی کمزوری، نالائق کی کوئی سستی ہوتی ہے، تو اس میں دیکھا ہی رہا ہے کہ سسٹم میں کیا خرابی ہے، یہ دیکھا جائے نا۔ یہی کہہ دینا یہ بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا، نہیں پڑھ سکتا، یہ غلط فیصلہ ہے، انتہائی غلط فیصلہ ہے۔ انسان کو ہمت اور کوشش نہیں ہارنی چاہیے۔ چلیں بس آج کا سبق مکمل ہو گیا۔